ہے اور ہم اس بات کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ جب اپنے آئینی کردار سے کوئی بھی ادارہ بشمول پاکستان کی افواج کے تجاوز کرتا ہے، ایسے زونز میں داخل ہوتا ہے، ایسے معاملات میں مداخلت کرتا ہے جو کہ اس کا کام نہیں ہے، وہ سیاسی پروسیس ہو، وہ الیکٹورل پروسیس ہو، وہ جوسس ہو، اور اس کے اوپر اب بہت سی گواہیاں ہیں، بہت سے دلائل موجود ہیں آج بھی، اور آج سے 6 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا کہا، جوڈیشری کا کنونشن بلانے کی بات کیا تھی، پاکستان کی تاریخ کیا بتاتی ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے جو انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، جس طرح بنگالیوں کو انہوں نے دوسرے درجے کا شہری قرار دیا، جس طرح یحییٰ خان نے ایکشن لیے اور جو پھر مظالم ڈھائے، جو اس کے بعد عدالت نے ان کو غاصب قرار دیا، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو اس طرح کی اپنی آپ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے جو ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو چاہیے ہوتا ہے، جو انہوں نے اقدامات لیے، اتنا سخت پاکستان کو انہوں نے ایکسپوز کیا پاکستان کے عوام کے تحفظ کو، جس طرح کلاشنیکوو اور ہیروئن اور اس طرح کی چیزیں افغان وار کے نتیجے میں جو آئیں، جنرل مشرف کا جو دوغلا پن تھا اس نے پاکستان کو کتنا، یہ دیکھیں نا، یہ پھر انفرادی لوگ جب سربراہ بنتے ہیں ایسے ادارے کے، تو اچھی بات ہو یا بری بات ہو، سارے ادارے کی مجبوری ہوتی ہے اس ڈسپلن کے پیچھے رہنا، وہ غلط فیصلے کریں صحیح فیصلے کریں، اس کا پابند رہنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے غلط فیصلوں کا بہت خمیازہ بھگتا ہے پاکستان نے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہے، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہو، اور اس سے زیادہ ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ اس وقت واضح ہے، آج مثلا سوابی میں ہمارا اجتماع ہے، وہ کس لیے ہے اور وہ مقام کیوں چنا گیا؟ بیکاز پورے باقی پاکستان کے اندر دوسرے درجے کی جو ہے شہری کے حیثیت پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف پولیٹیکل اپارٹائیڈ ہے، اپارٹائیڈ یعنی نسلی امتیاز، جو کہ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کے اندر کیا جاتا تھا نیلسن منڈیلا سے پہلے، جو سفید فام حکومت وہاں پہ تھی، اس طرح کی پولیٹیکل اپارٹائیڈ کا نشانہ اگر پولیٹیکل پارٹی کو بنائیں گے جو کہ اتفاق سے سب سے مقبول جماعت ہے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ملک صاحب، اس لیے بنگلہ دیش کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی، پھر بنگلہ دیش کی طرف اب دیکھیں، ایک نیوز ہیڈ لائن آپ چھوڑ گئے ہیں آج کی کہ جی پیپلز پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ نے نتیجے کا بولا، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں، میں آتا ہوں اس کی طرف، کیا نتیجہ نکلے گا پہلے آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ جی میں پیشین گوئی کر رہا ہوں نا، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ آج کی ایک میجر ہیڈ لائن آپ مس کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت غیر مقبول ہے تو ایک اسمبلیاں توڑے، زرداری صاحب کو مشورہ دے اسمبلیاں توڑو اور الیکشن کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اگر اسی طرح ہوا جس طرح حسینہ واجد نے پچھلا الیکشن کروایا تھا، جس میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اپوزیشن کو کچل کر، اور یہ کیونکہ اب تو سارا سیکھ لیا ہے نا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جانچ آ گئی ہے کہ جی اب فارم 45 47 کر کے اس سے بھی زیادہ غیر شفاف الیکشن ہو جو کہ 8 فروری کو ہوا ہے، تو پھر وہی حسینہ واجد والا نتیجہ ہی سامنے آ سکتا ہے۔ یہ میری پیشین گوئی ہے، اس لیے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اسی رستے پہ ہم آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر سچویشن کو ایڈریس نہ کیا تو پاکستان میں بھی بنگلہ دیش والی صورتحال بنتی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں اتنا ایکسٹریم پہ اس وقت تو ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا، اس کا ایک میں نے آپ کو اپنے اندازے کے مطابق ایک میں نے اس کا ویریئنٹ آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایسا اقدام ہو کہ ایک اور الیکشن ہو اور اس سے بھی زیادہ غیر شفاف ہو جو پچھلا تھا، تو وہ ایک پیٹرن ایسا ہی فالو ہوگا جو کہ حسینہ واجد کے اس کا فالو ہوا تھا، اور اللہ نہ کرے